امام نے کہا زینب چہرے پہ تماچے مت لگانا، ماتم نہیں کرنا، آؤ فگا نہیں کرنا، آؤ بکا نہیں کرنا، تمہیں بہت صبر کرنا ہے۔ اب میں نے جانا ہے میدان کربلا میں اور ان ظالموں سے میں نے جنگ کرنی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت مولا علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر، ہائے ہائے، ایک میت ہوتی ہے تو کتنے دن تک لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ایک میت پہ کتنا دکھ ہوتا ہے، ایک بچہ مر جاتا ہے تو مائیں برسوں یاد رکھتی ہے، ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا، صبح سے لاشیں اٹھا رہے، اور ابھی ہم شبیہ پیغمبر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، ابا میں بھی جاؤں گا۔ بس حصول برکت کے لیے چند جملے مولا علی اکبر کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں۔ اللہ میری نوکری اہل بیت کی بارگاہ میں غلامی کی نظر قبول کر لے۔ پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس مختصر اتنا، امام نے کہا تم نہیں جاؤ گے، تم نے نہیں جانا ہے، تم نے نہیں جانا ہے۔ علی اکبر نے کہا سب شہید ہوں، سب شہادت کے مرتبے پائیں، میں محروم رہوں؟ ابا مجھے جانے دیں، جانے دیں، آپ تم نہیں جاؤ گے، کس منہ سے اجازت دو تمہیں؟ ہم شبیہ رسول، تصویر رسول ہو، جب نانا کی یاد آتی ہے تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے بعد کس کو دیکھیں گے؟ کہا کہ آپ کے بعد میں نہیں جی سکتا ابا جان، میں آپ سے پہلے جاؤں گا۔ سب جانتے تھے نا کہ کہاں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، مائل کیا جا سکتا ہے۔ فوراً علی اکبر نے کہا ابا آپ کے نانا کا واسطہ مجھے جانے دو نا۔ جیسے بیٹے نے نانا کا نام لیا، مولا حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہاں پر آپ بھی اور بچوں کے باپ ہو، میں بھی ہوں، اللہ سب کی اولاد سلامت رکھے۔ بچے گھر سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو دل کتنا بے چین رہتا ہے، بچے اسکول سے لیٹ آتے ہیں تو گھر والے کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ 56 سال کا ایک باپ 18 سال کے بیٹے کو سینے سے لگا رہا تھا، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے نانا کا واسطہ دیا ہے جاؤ۔ ایک باپ جب کسی بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتا ہے 18، تو شادی کا دولہا بنا کے حسین تمہارے صبر کو کس منہ سے سلام کروں؟ امام حسین اپنے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھ رہے، شادی کا نہیں شہادت کا، شہادت کا دولہا بنا رہے۔ المختصر یہ کہ گھوڑے پہ بٹھایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری امیوں کو سلام کر لو۔ 3 بیویاں تھیں کربلا میں، حضرت شیر بانو، حضرت رباب، حضرت لیلہ، اور بیویوں حیرت میں دیکھ رہی تھی تصویر رسول کو، شبیہ پیغمبر کو۔ ایسے میں علی اکبر آخری سلام کرتے ہیں، یہ خون کا ایک ایک قطرہ پوری امت کے سر پر قرض ہے قیامت تک۔ دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کو ہلکا مت سمجھیے۔ آج بھی اللہ کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، دین کے لیے کچھ کیجئے۔ جان نہیں دے سکتے تو وقت دو، دولت دو، ٹائم دو۔ امام نے اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا، بیویوں کے پاس بھیجا۔ سیدہ زینب سینے سے چمٹا کر کے رونے لگی، پیشانیوں کو بوسہ دینے لگی۔ علی اکبر کہتے جلدی کرو، مجھے چھوڑو، جلدی کرو۔ امام علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ جیسے علی اکبر آگے بڑھے، پلٹے، بابا کا چہرہ دیکھا، حسین پاک نے کہا علی اکبر واپس آ۔ پھر وہ واپس آئے، امام نے سینے سے لگایا، رونے لگے، جاؤ اللہ کی امان میں دیا تمہیں۔ پھر گئے، پلٹ کر بابا کو دیکھا، واپس آ۔ پھر واپس آئے، سینے سے لگایا، چوما، رونے لگے، کہا جا تجھے اللہ کی امان میں دیا۔ پھر علی اکبر گئے، واپس مڑ کر کے دیکھا، واپس آ۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا شہادت میں تاخیر کیوں تاخیر ہے؟ آپ مجھے بار بار واپس کیوں بلاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں علی اکبر آج تجھے شاید میرے درد کا احساس نہ ہو، تجھے میری محبتوں کا احساس نہ ہو، میرے بیٹے آج حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تجھے اس کا احساس اس دن ہوتا کہ تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا،
تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر، تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا اور وہ دشمن کے نرگے میں شہید ہونے کے لیے جاتا، تو اس وقت تیرے دل پر جو گزرتی، اس وقت وہ تیرے بابا حسین کے دل پہ گزر رہی ہے۔ جاؤ۔ علی اکبر رو پڑے، امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ امام کا وہ شہزادہ کربلا کی طرف گیا اور آپ نے یہ کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ہوں، علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور نحنو اہل البیت اولا بن نبی، ہم اہل بیت ہیں اور ہم لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ کہہ کر کے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مختصر یہ کہ امام علی اکبر نے خوب جنگ کی، سینکڑوں کو قتل کیا، پلٹ کر آئے، کہتے بابا بہت پیاس لگی، بابا بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی ملے نا، میں سب سے لڑ سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹے پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا اپنی زبان چوساتے تھے، میری زبان چوس دو۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی حسین کی زبان، علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوسی اور آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام علی اکبر جب دوسری مرتبہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، ہزاروں کے لشکر میں، گویا کہ حسین کا چاند اس وقت گہن میں آ گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تیروں کی تلواروں کی برسات گویا ہونے لگی۔ ایک بدبخت نے امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ ڈالا، نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف باہر نکل گیا۔ علی اکبر زمین پر آ گئے اور آواز دی یا اباہو ادرکنی، میرے ابا جی میری مدد کیجئے۔ امام پاک جیسے ہی دوڑے، دوڑنے کے بعد گئے تو دیکھا کہ علی اکبر پیروں کو زمین سے گھسڑ رہے، زمین پہ رگڑ رہے تھے پیروں کو، درد کی وجہ سے پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ دل میں مرادیں لیں، علی اکبر پاک کی شہادت سنیں، اللہ اکبر۔ جب پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے مولا حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد پھر بیٹے کا وجود اپنی گود میں لیا، غبار صاف کیا، زلفیں درست کی، اور اس کے بعد جب ٹھنڈے ٹھنڈے والد کے ہاتھ چہرے پہ لگے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ سینہ پکڑ کے کہتے ہیں ابا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے ابا جی، یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پھر اشقیہ سے جنگ کر سکتا ہوں۔ 56 سال کے باپ نے 18 سال کے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا اور رکھ کر کے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد مولا حسین پاک نے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ حسین نے بیٹے کے دل کا ٹکڑا جیسے ہی نیزے کی الی پہ دیکھا، اللہ اکبر، امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی الی پہ دیکھا، ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی نیزے کی الی پہ بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا، اسی سیکنڈ میں حسین پہ غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے جب علی اکبر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں دیکھا تو کہنے لگی شیر بانو، بھیا پہ وہ غم ٹوٹا کہ بیٹے کی شہادت کے صدمے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔